اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کی زندگی کیسے بدلی. میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور جب مولانا میرے سے بات کر رہے تھے ایک موقع پہ میں نے مولانا سے یہ بات عرض کی، مولانا لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی یہ بات، آپ لوگوں نے بھی سنی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. تو مولانا نے مجھے جواب دیا، بھائی جنید موسیقی روح کی غذا نہیں، موسیقی نفس کی غذا ہے. نفس کی غذا، آدمی کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، موسیقی کو سن کر جھومتا ہے. پھر فرمانے لگے، یہ قرآن کی آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ چیلنج دے رہے ہیں دولت والوں کو، حکومت والوں کو، اللہ چیلنج دے رہے ہیں مال والوں کو، اللہ چیلنج دے رہے ہیں شہرت والوں کو. تمام شہرت والوں، مال والوں، حکومت والوں، نام والوں، میرا تمہیں یہ چیلنج ہے، دل کا سکون، چین اور اطمینان اگر چاہیے تو تمہیں مجھ سے یاری لگانی پڑے گی. دل کا سکون، چین، اطمینان تمہیں کہیں نہیں مل سکتا. پھر مجھ سے فرمانے لگے، یہ تمہارے مرض کا علاج ہے جنید بھائی. شہرت تو ہے تمہارے پاس، مال تو ہے تمہارے پاس، نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے، کہ یہ روح صرف اور صرف اللہ کا نام سن کر خوش ہوتی ہے. یہ بات سن کر اور پھر فرمانے لگے، پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. کہا اللہ فرما رہے ہیں جو میرا نہیں بنتا نا، میں اس کے دل کو ایسے بند کر دیتا ہوں، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں. آج کبھی کبھار جب لوگ آ کر ہمارے سامنے اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا جو کاروبار ہے چل نہیں رہا جنید بھائی، ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمیں پورا نہیں پڑتا. آپ یقین کرو میرے دوستو، ایک دفعہ میرا ایک وکیل دوست مجھ سے کہنے لگا، جنید میں نے برکت کا مطلب پوچھا اپنے سیکٹری سے. میں نے اس سے پوچھا، یار برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا وہ بھی تمہاری طرح بارش تھا. میں نے تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا حضرت برکت اس کو کہتے ہیں کہ پچھلے 9 مہینے میں آپ کے 14 پارکر کے پین کھو چکے ہیں، اور میرا یہ 1 روپے کا پیانو پین جو ہے یہ پچھلے 9 مہینے سے میرے ساتھ ہے. یہ پیانو پین کتنے کا ہے؟ کہیں 1 روپے کا ہے اور کہیں 2 روپے کا ہے. اب برکت اس کو کہتے ہیں. تو جب اللہ سے تعلق ختم ہوتا ہے، اللہ زندگی سے برکت ہٹا لیتے ہیں. آپ بڑے بڑے مکان بنا سکتے ہیں لیکن ان میں امن، چین، اطمینان نہیں ہو سکتا. آپ اچھے اچھے کھانے پکا سکتے ہیں، ان میں مزہ نہیں ہو سکتا. گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے حالانکہ بڑے سے محل میں رہ رہے ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا کم بچے خوشحال گھرانہ. نہیں میرے دوستو، کسی گھر میں اگر 10 فرما بردار بیٹے بھی رہ رہے ہیں تو وہ گھر جنت ہے. یہ ہے وہ بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مولانا نے مجھ سے کہی. ان کی یہ بات سن کر میں اتنا دکھی ہوا کہ میں غم میں بالکل ایسے گر سا گیا نیچے. تو میں نے مولانا سے کہا، مولانا کیا میری ساری زندگی برباد ہو گئی؟ فرمانے لگے، نہیں، تمہاری زندگی برباد اس لیے نہیں ہوئی کہ آدمی جب اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کر، آدمی جب اپنی کمیوں کے بارے میں سوچ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا دیتے ہیں. ایک آدمی اتنی اس نے برائی کی کہ شہر کے لوگوں نے اس کو شہر سے باہر نکال دیا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اس زمانے میں جس کو شہر سے باہر نکالا جاتا تھا اس کے لیے موت ہوتی تھی، کیونکہ شہر کے باہر تو کوئی زندہ رہنے کے حالات ہوتے نہیں تھے. وہ جنگل میں گیا، رہنے لگا، آخر کچھ دنوں بعد بیمار پڑ گیا. بیمار پڑنے کے بعد جب اس کے اوپر موت کے پنجے نے اپنے ہاتھ ڈالے ہیں، اس وقت اس کو اللہ یاد آیا اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ، سنا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے آپ ہوتے ہیں. اے اللہ، اگر تو مجھے سزا دے کر تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے ضرور سزا دے، اور اگر مجھے معاف کر کے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے. دیکھ میں کس قسمہ پرسی کی حالت میں پڑا ہوں. یہ جملے اس کے منہ سے نکلے اور اس کی روح نکل گئی. اللہ نے
اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کو حکم فرمایا جاؤ میرا ایک ولی جنگل میں پڑا ہے، جاؤ جا کے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کر دو کہ جس نے اپنی بخشش کروانی ہے وہ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہ آدمی پڑا ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا ہے۔ نبی نے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اس کا جب کوئی نہیں تھا، اس نے اس حالت میں ہم سے اپنے لیے مانگا، اور اے میرے نبی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے حالات بدل دیں گے۔